رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، تم ٹھہرے رہو، انت وزوجک الجنۃ، تو اور تمہاری بیوی جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں ٹھہرے رہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس جنت میں سے بغیر کسی روک ٹوک کے جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، جی بھر کے تم کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے انہیں لغزش دی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض جو ہے وہ بعض کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب وہ اس جگہ سے اتر گئے اور کہا گیا کہ تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے، اس کے بعد پھر واپس جنت میں آئیں گے عمل کے بعد، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسی اس کی جزا دی جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ایک وقت تک تم نے زمین میں ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے، اس کے بعد پھر واپس جنت میں تشریف لاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کب نقصان پہنچایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتوں سے آگے نہ بڑھ جاؤ، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہنے لگ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم بھی کھائی، قسم اٹھا کر یہ بات کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات کا یقین کیا کہ جھوٹی قسم اللہ کی کون کھا سکتا ہے۔ تو اب اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا، تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ممانت ہے وہ تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہ ہے۔ اپنے طور پر اجتہاد کیا، تو بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں منع فرمایا۔ اپنے طور پر جب اجتہاد کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اجتہاد میں خطا واقع ہوئی، اور خطائے اجتہادی جو ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتی۔ یہ جب بھی کوئی معاملہ ہو اللہ کے نبیوں کا، رسولوں کا، فرشتوں کا، تو اس میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اس کا معنی کوئی گناہ والا نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی جو ہے ثواب والا ہوتا ہے۔ اس کو غلطی نہیں کہہ سکتے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی واقع ہوئی، کافر ہو جائے گا۔ جب بھی کہا جائے اس معاملے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی، یعنی اجتہاد کے اندر خطا واقع ہوئی، اور اس پر بھی اللہ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا،
اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے جو مقامات تھے وہ ظاہر ہو گئے، اور اسے چھپانے کے لیے ان پر آپ پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ شیطان جو ہے وہ تمہاری دشمنی کرتا ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ فرمایا اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ ایک مخصوص وقت جو ہے قیامت تک کا جو ہمیں دیا گیا، لوگ زمین پر رہیں گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات جو ہیں وہ سکھا دیے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعہ سے توبہ اور معافی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ جو ہے، جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، شریعت کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ کبھی قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، کبھی حضور کے صحابہ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، کبھی حضور کے اہل بیت اطہار کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ تو جس کا جو دل میں چاہتا ہے نا، دل میں جو بھی بات آتی ہے لوگ کہہ دیتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے۔ بے احتیاطی جو ہے لوگوں میں عام ہو چکی ہے، لوگ اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں زبان کی جو بے احتیاطیاں ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ ہر بندہ جو بھی اٹھتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی تھی، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ جو بطور سند بطور دلیل جو ہے اس بات کو کرتا ہے اور پھر خطا کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو جہاں پہ بھی اس سے غلطی واقع ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتا ہے، اپنا موازنہ کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک عام بندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنا موازنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرے، اللہ کے ایک نبی کے ساتھ اپنا موازنہ کرے۔ اور اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے کہ نہیں جی مجھ سے خطا واقع ہوگی تو اس میں کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تو ہوئی تھی نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا جملہ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور کلمہ طیبہ دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی منہ اٹھائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت جو ہے یہ حرام ہے۔ کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تشریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو صرف اتنی بات کرتا ہے کہ مجھ سے خطا واقع ہو گئی، اس میں کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تو ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان اور اپنی قبر اور آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنے زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ لوگ ایسی حرکت نہ کریں جس سے ایمان بھی اپنا ہاتھ سے چلا جائے، اور ایمان بچانا آج کے دور میں بڑا مشکل ہوا پڑا ہے۔ لوگ بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اور ایمان کے جانے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ کوئی بندہ ضروریات دین کا انکار کر دے، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، ایک بندہ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل گیا۔ اتنی دیر لگتی ہے ایمان سے کفر میں جانے کے لیے، اور جو ایک مرتبہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلا گیا پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا تو زندگی میں جو اعمال کیے ہیں وہ سب ختم ہو گئے۔ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا۔
آیت میں اصل ممانت جو ہے وہ درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اصول یہ ہے کہ بچے جب گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹا سیڑھیوں کے قریب نہیں جانا، تو اصل مسئلہ تو ہے کہ سیڑھیوں پہ چڑھے گا، وہاں سے گر جائے گا اور نقصان ہوگا، تو آپ سیڑھیوں کے قریب بھی جانے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو انسان ان میں پھر شامل ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھ دینا، اور یہاں آیت میں ظلم جو ہے یہ خلاف اولا کے معنی میں ہے، یعنی ہمارے حکم کے خلاف کام ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ظالم کہنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ظالم کہنا گستاخی ہے اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہم السلام کو ظالم کہے وہ بندہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ قرآن میں رب اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ جو ہے وہ اپنی زبان پر لائے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کے لوگ دلیل بنا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ اگر اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہو، اس کے ماں باپ آ جائیں اور بادشاہ کی اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کر دیں، تو اسی دربار میں بیٹھا ہوا ایک جو صفائی کرنے والا ہے وہ بھی اٹھے اور بادشاہ کی کلاس لگا دے، تو جانتے ہو اس کا حشر کیا ہوگا؟ میں بات سمجھا نہیں سکا ہوں شاید، کہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ماں باپ آئیں اس کی کلاس لگا دیں، اس کو ڈانٹیں، حتیٰ کہ اسے تھپڑ بھی مار دیں، تو اس کے ماں باپ ہیں، بادشاہ ان کو کچھ کہے گا؟ تو بادشاہ کے دربار کی صفائی کرنے والا جو ہے نوکر، وہ بھی اٹھے اس کے ماں باپ کی طرح بادشاہ کی کلاس لگا دے، تو جانتے ہو اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو اب اللہ کی یہ شان ہے، وہ اپنے بندوں کا جیسے چاہے ذکر کرے، وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں جیسا کہے۔ تو اب کوئی عام انسان اٹھے اور وہ کہے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں، تو ایسا بندہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محبوبان خدا کی تعظیم جو ہے اور توقیر جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے ہمارے اوپر کہ نبیوں اور رسولوں کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ ادنا سے بھی کسی نبی کے بارے میں کسی نے توہین کر دی تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور معاملات کو دیکھنے چاہیے، اور شریعت کے معاملات میں تو بالکل احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا اور وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، یعنی ان کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ میرے مخلص بندے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو چن لیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، اس کا اعتراف بھی خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا، یعنی شیطان نے، کہ تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا
کہ وہ بے شک میرے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل پھر نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو فضیلتیں، افضلیت اور مقام اور مراتب عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں انبیاء کے بارے میں اور خاص کر حضرت آدم علیہ السلام کے اس معاملے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، ورنہ ایمان سے کفر کی طرف نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔